پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک قصبے حلیم پور میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام فضلو تھا اور دوسرے کا نام نصرو۔ بازار میں دونوں بھائیوں کی نائی کی دکان تھی۔ یوں تو دونوں کا آپس میں بہت پیار تھا، لیکن اگر کوئی برائی تھی تو صرف یہ کہ دونوں انتہا درجے کے ضدی تھے۔ اتنے ضدی کہ جب ضد پر آتے تو ہفتوں ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ ہر ہفتے جو کمائی کرتے اس رقم سے چندی گڑھ بازار جا کر خریداری کرتے تھے۔ ایک بار جب صبح دونوں چندی گڑھ پہنچے تو خوب سامان خریدا۔ خریداری کرتے کرتے وہیں دوپہر ہو گئی اور ان کی جیبیں تقریباً خالی ہو گئی۔ ایک جگہ ڈھابے پر گرم گرم مچھلیاں تلتے دیکھ کر دونوں بھائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن جب دونوں نے جیب میں ہاتھ مارا تو فقط 10 روپے نکلے۔ سستا زمانہ تھا، لہٰذا 10 روپے دیکھ کر انہوں نے ڈھابے والے سے مچھلیاں خرید لیں اور تھیلے میں ڈال کر چل پڑے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے اور جب مچھلی کھانے کے لیے تھیلا کھولا تو یہ دیکھ کر چونک گئے کہ اس میں تو 5 مچھلیاں ہیں، اب اس کو تقسیم کیسے کریں؟ فضلو بولا، میں تم سے بڑا ہوں اس لیے میں 3 مچھلیاں کھاؤں گا، تم 2 کھا لینا۔ نصرو چڑ کر بولا، واہ بڑے سیانے ہو، چھوٹا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں کم مچھلیاں کھاؤں۔ نہیں میں تو 3 ہی کھاؤں گا، تم بڑے ہو، برداشت کرو اور 2 کھا لو۔ اب دونوں بھائی اپنی ضد پر آ گئے اور کوئی بھی 2 مچھلیاں کھانے پر راضی نہ ہوا۔ فضلو نے ایک شرط رکھی اور کہنے لگا، اب ہم دونوں اپنا منہ بند رکھتے ہیں، ہم دونوں میں سے جو پہلے بات کرے گا اسے 2 مچھلیاں ملیں گی اور جو بعد میں بولے گا اسے 3 ملیں گی۔ نصرو بولا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ دونوں بھائیوں نے مچھلیوں کو واپس تھیلے میں ڈالا اور حلیم پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دونوں بھائی کچے راستوں میں سے گزر رہے تھے تو وہاں انہیں ایک آدمی ملا۔ وہ ان سے مادھو پور کا راستہ پوچھنے لگا۔ راستہ بتانے کے لیے دونوں بھائیوں کا منہ کھلنے ہی والا تھا کہ اچانک انہیں اپنی شرط یاد آ گئی۔ اب وہ اشاروں میں اسے راستہ بتانے لگے، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولے، کیونکہ پہلے بولنے کی صورت میں ایک بھائی کو 3 کی بجائے 2 مچھلیاں ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ارے تم بیچارے کیا راستہ بتاؤ گے، تم دونوں تو خود گنگے ہو۔ دونوں بھائیوں کو آدمی کی اس بات پر بہت غصہ آیا، لیکن کرتے کیا، غصے کا گھونٹ پی لیا اور چپ کا روزہ نہ توڑا۔ سخت دھوپ اور بھوک کی وجہ سے دونوں کا حال برا ہونے لگا اور وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ مچھلی کی خوشبو تھیلے سے باہر آ رہی تھی اور ان کی ناک میں گھسنے لگی۔ اب بھوک نے اور بھی زور پکڑا، لیکن پہلے بولے تو کون بولے۔ درخت کے نیچے بیٹھے انہیں بھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ 2 آدمی بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے زیورات کی ایک گٹڑی تھی۔ جب ان کی نظر فضلو اور نصرو پر پڑی تو وہ آگے بڑھے اور بولے، بھائی صاحب، یہ ہماری بہن کے جہیز کے زیورات ہیں، ہم ایک کام سے کہیں جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر ہمارا یہ سامان اپنے پاس رکھ لیں۔ دونوں بھائیوں نے نہ ہاں کی نہ کی اور چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہے۔ وہ دونوں اپنی گٹڑی وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دراصل وہ دونوں چور تھے اور پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والے ایک سیٹھ کے ساتھ چوروں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ سیٹھ نے دیکھا کہ فضلو اور نصرو کے سامنے اس کی گٹڑی پڑی ہے۔ اس نے اپنی گٹڑی پہچانتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، یہی ہے میرے زیورات کی گٹڑی اور یہی ہے وہ چور جنہوں نے میری دکان سے چوری کی ہے۔ تھانے دار نے گرج کر پوچھا، کیا اس گٹڑی میں سونے کے زیورات ہیں؟ نصرو نے منہ بند رکھا اور ہاں میں سر ہلانے لگا۔ فضلو بھی سر ہلانے لگا اور کچھ سمجھانے کی کوشش کی،
لیکن تھانے دار کہنے لگا 2.5 من کا سر ہلاتے جا رہے ہو، تکے کی زبان نہیں ہلتی، لے چلو انہیں تھانے، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تھانے دار نے تھانے لے جا کر دونوں کو خوب مارا پیٹا اور 20 کوڑے لگانے کے بعد حوالات میں بند کر دیا۔ دونوں بھائی درد سے کراہتے رہے، لیکن مچھلی کی ضد میں منہ کو ایسا تالا لگایا کہ ایک لفظ نہ بولے۔ کچھ دیر بعد سپاہی اصل چوروں کو پکڑ لائے اور تھانے دار نے حیرت سے دونوں بھائیوں سے پوچھا، جب تم لوگوں نے چوری نہیں کی تو بتایا کیوں نہیں؟ کیوں خاموشی سے کوڑے کھاتے رہے؟ لیکن دونوں ایسے ڈھیٹ تھے کہ درد سے کراہتے رہے اور منہ سے کچھ نہ بولے۔ تھانے دار سمجھا کہ یہ دونوں گنگے ہیں اور ترس کھاتے ہوئے انہیں 2 روپے دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ رات ہوتے ہوتے دونوں حلیم پور اپنی دکان پر پہنچے اور وہیں دکان کے پیچھے ان کا کمرہ تھا۔ دونوں بھائی کوڑوں کی مار سے کراہتے ہوئے بستر پر جا گرے۔ بھوک نے بھی ان کا برا حال کر رکھا تھا، لیکن ڈھیٹ ایسے تھے کہ اپنی ضد نہ چھوڑی اور مچھلیوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ فضلو سوچنے لگا، کیسا چھوٹا بھائی ہے، ذرا برابر اسے میرا خیال نہیں۔ ادھر نصرو دل میں کہنے لگا، کیا بڑے بھائی ایسے لالچی ہوتے ہیں؟ دونوں بھائی مچھلیوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے دیکھتے کب سو گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری صبح جب دونوں کی آنکھ کھلی تو دونوں ایک ہی بات سوچ رہے تھے، اگر میں اٹھ کر دکان کھولتا ہوں تو گراہک آئیں گے، اور جب گراہک آئیں گے تو مجھے ان سے بات کرنا پڑے گی، اور اگر بات کر لی تو مجھے 2 مچھلیاں ملیں گی۔ چنانچہ دونوں نے دکان نہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور چادر تان کر سو گئے۔ بازار کے لوگوں نے جب دیکھا کہ نصرو اور فضلو نے نہ تو دکان کھولی اور نہ ہی باہر کہیں نظر آئے تو انہیں فکر ستانے لگی۔ ایک آدمی دوسرے سے کہنے لگا، لگتا ہے یہ دونوں سخت بیمار ہیں یا پھر کوئی زہریلا کھانا کھا بیٹھے ہیں۔ رحمت کسائی کہنے لگا، سنا ہے چندی گڑھ کے تھانے دار نے کل دونوں کو چوری کے الزام میں پکڑا تھا اور 20 کوڑے بھی لگائے تھے۔ کہیں درد کی وجہ سے دونوں اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے؟ دکان کے سامنے اب لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور دونوں بھائیوں کو آوازیں دیتے ہوئے دکان کا دروازہ پیٹنے لگے۔ فضلو اور نصرو لوگوں کی آوازیں سنتے رہے مگر بستر سے اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ ظاہر ہے دروازہ کھولنے پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تو انہیں یقین ہو گیا کہ کوڑوں کی مار کی وجہ سے دونوں بھائی مر چکے ہیں۔ لوگوں نے دھکے مار کر دکان کا دروازہ توڑ ڈالا۔ لوگوں کو اندر آتے دیکھ کر فضلو اور نصرو نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سانسوں کو روک لیا۔ لوگوں نے دونوں بھائیوں کو ہلا کر دیکھا، پھر سانسوں کو ٹٹولا۔ اس کے بعد بھی جب دونوں بھائی نہیں اٹھے تو رحیمو کسائی نے باقاعدہ طور پر دونوں بھائیوں کے انتقال کا اعلان کر دیا۔ غفور پہلوان بولا، پتہ نہیں بیچارے کب سے مرے پڑے ہیں، لاشوں سے بدبو نہ آئے اس لیے رات ہی کفن دفن کرنا ہوگا۔ یہ سن کر دونوں بھائی دل ہی دل میں گھبرا اٹھے۔ فضلو سوچ رہا تھا، نصرو ڈرپوک آدمی ہے، موت کی بات سن کر چلا پڑے گا اور پھر میرے حصے میں 3 مچھلیاں آ جائیں گی۔ ادھر نصرو سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ڈر سے بول پڑتا ہے تو اس کی ایک مچھلی کم ہو جائے گی، اس لیے دونوں چپ رہے۔ مولانا صاحب کو دونوں کی موت کی خبر دے دی گئی، وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور کفن کا سارا سامان بھی دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے صرف 4 آدمی جنازہ لے جانے کے لیے موجود تھے۔ نصرو دل ہی دل میں بڑے بھائی کو کوسنے لگا، کیسے بڑے بھائی ہو، اب تو ضد چھوڑ دو فضلو، لوگ یہاں کفن اور جنازہ لے کر آ گئے ہیں اور تمہیں ابھی بھی 3 مچھلیوں کی پڑی ہے۔ اتنے میں مولانا صاحب بولے، قبرستان لے جانے کے لیے صرف 4 آدمی ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ایک کر کے غسل کرایا جائے اور ایک ایک کر کے قبرستان پہنچایا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے پہلے کس کو قبرستان پہنچائیں؟ رحیمو کسائی بولا، فضلو بڑا بھائی ہے، سب سے پہلے اسے دفن کر کے آتے ہیں۔ فضلو یہ سن کر دل ہی دل میں کانپ اٹھا اور دل میں کہنے لگا، ابے نصرو کے بچے، تیرے بڑے بھائی کو یہ لوگ دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جا رہے ہیں،
اور تجھے ابھی بھی 3 مچھلیاں کھانے کی پڑی ہے۔ چاروں آدمی فضلو کو غسل کرانے کے لیے اٹھانے لگے تو وہ گھبرا کر چلا اٹھا، نصرو میں 2 کھا لوں گا تو 3 کھا لے، میں 2 کھا لوں گا تو 3 کھا لے۔ مولانا صاحب کے ساتھ چاروں آدمی بھی مردے کو اٹھتے دیکھ کر گھبرا اٹھے۔ نصرو نے فضلو کی آواز سنی تو خوشی سے چلا اٹھا، ہاں فضلو میں 3 کھاؤں گا تم 2 کھا لینا۔ مولانا صاحب نے جب دونوں مردوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ لگتا ہے یہ نصرو اور فضلو کے بھوت ہیں۔ چھوٹا بھوت ہم میں سے 3 لوگوں کو کھائے گا اور بڑا بھوت 2 کو کھائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سب وہاں سے ایسے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ جب سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے تو دونوں بھائی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی ضد پر خود ہی ہنس پڑے۔ فضلو بولا، ہم لوگوں کی بلا وجہ کی یہ ضد آج ہمیں قبرستان پہنچا دیتی۔ اسی ضدی پن کی وجہ سے ہم تھانے دار کے کوڑے بھی کھا چکے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی ضد نہیں کریں گے۔ بڑے بھائی کی بات سن کر نصرو بولا، ٹھیک ہے بھائی، آج کے بعد ہم ضد نہیں کریں گے، لیکن 3 مچھلیاں تو میں ہی کھاؤں گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔